میں بھجوا دیا جاتا۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں بنو سعد سے نکلی مکہ مکرمہ کی طرف تاکہ کوئی بچہ لے کے آؤں جس کی پرورش کریں، اور وہی ان کا ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا، یہی ان کا کاروبار تھا، ایو کو جو انہوں دا کھانا پینا سی کہ بچیاں نو پال کے بچے لے آنے، انہوں نے پال کے انہوں دے وارثاں نو دے دینا تے اپنی مزدوری لے لینے، اے انہاں لوگاں دا ذریعہ معاش سی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے کی طرف نکلے بنو سعد سے تو میرے ساتھ اور بھی دائیاں تھیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے ساتھ میرا شوہر تھا حارث، اور جو ہماری اونٹنی تھی نا وہ بہت لاغر اور بہت کمزور سی اونٹنی تھی، ایک گدی تھی، ایک اونٹنی تھی جس کے اوپر سوار ہو کر آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو آپ فرماتی ہیں ہم نکلے تو اکٹھے تھے، لیکن وہ جو باقی دائیاں تھیں ان کے پاس جو اونٹنیاں تھیں وہ زیادہ تیز تھیں، صحت مند تھیں، وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اونٹنیاں اور وہ جو دائیاں تھیں اونٹنیوں پر سوار وہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے پہنچ گئیں۔ انہوں نے جا کر لوگوں کے گھروں سے بچے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دائیاں مصطفیٰ کریم کے دروازے پر بھی آئیں۔ ابھی اماں حلیمہ سعدیہ تو راستے میں تھی نا، ان کی تو اونٹ وہ لاغر سی کمزور سی اونٹنی تھی، ابھی اماں پہنچی نہیں تھی کہ وہ دائیاں بچے لے کر جا چکی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دائیاں مصطفیٰ کریم کے گھر بھی آئیں، حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ جب پتہ چلا کہ بچہ جو ہے اس کے سر پہ والد کا سایہ موجود نہیں ہے تو ان دائیوں نے، روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم کو اپنی گود میں لینے سے انکار کر دیا۔ وہ اس لیے وہ سمجھتی ہوں گی کہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے تو ہمیں ہمارا جو حق مزدوری ہے وہ نہیں مل سکے گا، ہمیں جتنے پیسے چاہیے ہوں گے مزدوری کے لیے وہ نہیں ملیں گے، اس لیے وہ چلی گئیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ وہ بچہ ہے، اگرچہ اس کے سر پہ والد کا سایہ نہیں لیکن اس کے سر پہ اوپر اللہ رب العزت کا ہمیشہ سایہ رہے گا۔ اور وہ بیبیاں یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ کیسر و کسرا کے خزانوں کا مالک ہوگا، اور وہ بیبیاں یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہوں گی۔ وہ دائیاں یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ جب یہ اشارہ کرے گا تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ دائیوں کا اس چیز کا بھی علم نہیں تھا کہ اگر سورج واپس پلٹے گا تو پھر اسی کے حکم سے واپس پلٹے گا۔ اور دائیاں یہ بات بھی نہیں جانتی تھیں کہ جب یہ چلا کرے گا تو پھر پتھر اس کا کلمہ پڑھا کریں گے۔ دائیاں یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ جب سرکار نکلیں گے تو پھر جو درخت ہیں وہ سجدہ ریز ہوں گے، وہ میرے مصطفیٰ کو سجدہ کریں گے۔ دائیوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت یہ بھی فرمائے گا کہ لولاک لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ اور دائیاں یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کہ محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں زمین نہ بناتا، میں آسمان نہ بناتا، میں جنت نہ بناتا، میں دوزخ نہ بناتا، حتیٰ کہ میں کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ مصطفیٰ کی عزت سے تو وہ واقف نہیں تھی نا، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ دونوں جہاں کا رب قرآن میں فرمائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور وہ دائیاں یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ جب دونوں جہاں کا رب اپنے محبوب سے گفتگو کرے گا تو پھر یہ کبھی طٰہٰ کہے گا، کبھی یاسین کہے گا، کبھی کہے گا یا ایھا المزمل، کبھی کہے گا یا ایھا المدثر۔ وہ مصطفیٰ کریم کی حقیقت سے تو واقف نہیں تھی، لیکن جو میرا وجدان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دائیوں نے انکار نہیں کیا، میرے محبوب کریم نے ان کے دائیوں کے ساتھ جانا پسند ہی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ آپ اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وہ لاغر اونٹنی والی بھی آ رہی ہے، وہ کمزور ڈاچی والی مائی بھی آ رہی ہے جس کو مکے میں کوئی بچہ نہیں دے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محبوب کی ولادت ہو اور کسی کا چہرہ اتر جائے، کسی کے چہرے پہ پریشانی آ جائے، کوئی رونا شروع کر دے۔ یہ میرے اللہ کو بھی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کرتا۔ جب محبوب کی آمد ہوئی ہے تو روایات سے ثابت ہے کہ پورے مکہ میں اللہ رب العزت نے کسی کو بیٹی نہیں دی، پورا سال لوگوں کو بیٹے دیے۔ کیوں؟ جب بیٹی آتی تھی تو لوگوں کے منہ پہ 12 بج جاتے تھے، وہ رونا شروع کر دیتے تھے، لیکن اللہ کی غیرت کو یہ پسند ہی نہیں آیا کہ محبوب کی آمد کا سال ہو اور کوئی روئے۔ آج ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ نا
محبوب کی آمد میں خوشیاں منانا کہاں لکھا ہے؟ ارے عقل کے اندھو، مسلمان ہو کر پوچھتے ہو کہ مصطفیٰ کریم کی آمد پر خوشی منانا کیسا ہے؟ یہ کوئی ہندو پوچھے، کوئی یہودی پوچھے، کوئی عیسائی پوچھے، کوئی غیر مسلم پوچھے، کوئی سکھ پوچھے، تو پھر تو یہ بات کا جواب دینا بنتا ہے۔ ارے عقل کے اندھو، مسلمان ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، رحمت للعالمین بھی مانتے ہو، اور پھر یہ بھی پوچھتے ہو کہ محبوب کی آمد پر خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے پورے مکہ میں بچے لوگوں کو تقسیم کر مصطفیٰ کی آمد میں خوشی منائی ہے۔ اب اماں حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھی آئی ہے نا۔ اماں حلیمہ نے ہر در پہ دستک دی ہے، پورا مکہ گھوما پھرا ہے، لیکن بچے تو دائیاں لے کر پہلے ہی چلی گئی تھی۔ ایک ہی گھر بچا تھا، وہ تھا حضرت عبد المطلب کا، جس کے لیے مصطفیٰ کریم، کیونکہ میرا مصطفیٰ کریم آیا ہی غریبوں کے لیے ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن جو خصوصی شفقت اور پیار اور محبت وہ ہے میرے مصطفیٰ نے غریبوں کے ساتھ فرمائی ہے کہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے، او کوجیاں نو گلے لایا سرکار نے، حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ وہ جو تیز ترار دائیاں تھیں نا، وہ بڑی بڑی خوبصورت اونٹنیوں والی، میرے مصطفیٰ نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ کیوں؟ آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ غریب بیچاری آ رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی بچہ نہیں جائے گا، کوئی گھر والا اس کو بچہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ پھر سنیے، اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت عبد المطلب کے در اقدس پر پہنچتی ہیں، حضرت عبد المطلب سے جا کے کہتی ہیں کہ حلیمہ میرا نام ہے، بنو سعد سے آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بخ بخ سعد و حلم خصلتان فیہما خیر۔ آپ فرماتے ہیں یہ سعد اور حلم جو ہے نا، یہ دونوں بزرگ اور برتری کے نام ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں، مجھے بچہ عطا فرما دیا جائے۔ تو حضرت عبد المطلب اماں حلیمہ کو حضرت آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس لے کر چلے گئے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا، دائی کو دیکھ کر کہنے لگیں مرحبا مرحبا، جیسے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اماں آمنہ حضرت حلیمہ کو اس کمرے میں لے گئیں جہاں پر دونوں جہاں کی رحمت آرام فرما رہی تھی۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی نا، تو اتنی نورانیت تھی کہ کمرہ جو تھا وہ اتنا روشن اور اتنا چمکدار لگ رہا تھا کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ سفید نور جیسے کپڑے میں مصطفیٰ کریم لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اور نیچے سبز رنگ کا بچھونا بچھا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے مصطفیٰ کریم کے چہرے سے پردہ ہٹایا نا، تو پھر آپ کہتی ہیں میں پھر دنگ رہ گئی، پھر میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ پورے کمرے سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، پورا کمرہ معطر تھا۔ آپ کہتی ہیں میں نے کپڑا ہٹایا تو محبوب نے سرمگی آنکھیں کھولی نا، تو آنکھوں سے جو نور کی کرنیں نکل رہی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ وہ آسمان تک لگی ہوئی تھی۔ پھر اماں حلیمہ کی قسمت پہ ناز کیجئے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، پھر محبوب دے پیشانی مبارک نو چومیا، چوم کے تے محبوب نو چاہ کے پھر سینے نہ لایا ہے۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، محبوب کا اٹھایا ہے، محبوب کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا ہے، اور پھر سینے سے لگایا ہے۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سیں۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سیں۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ دیکھیں نا، اماں حلیمہ ہے، ہم ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کی زیارت ہی نہیں کی، صرف نام سنا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی ان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ حلیمہ سامنے بچہ پڑا ہوا ہے جو دونوں جہاں کی رحمت ہے، اٹھا کے سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ اور پھر آپ کہتی جب میں نے دیکھا تو پھر میں دیکھتے ہی رہ گئی کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں نا۔ اللہ کرے ہماری قسمت میں بھی یہ نظارے ہو جائیں، مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو جائے، تو پھر ہم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا۔ حلیمہ میں تیرے مقدروں پہ اپنے ساری دنیا کو لٹا دوں، حلیمہ تیرے لیے سب کچھ قربان کر دوں، حلیمہ تیرے مقدراں تو صدقے،
کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ تو نے مصطفیٰ کو چوما بھی ہے اور سینے سے بھی لگایا ہے؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھے نا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور سنیے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ شاعر کا تخیل سنیے نا، وہ کہتا ہے کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ارے جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے وہ کایا ہی پلٹ دیں عالم کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اما حلیمہ فرماتی ہیں میں نے محبوب کو اٹھایا اور لے کے باہر آ گئی۔ حضرت حارث باہر تشریف فرما تھے، آپ نے ان کو دکھایا، جب دیکھا تو حضرت حارث کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بچہ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئیں، روایات میں اونٹنی بھی آتی ہے اور گدھی بھی، لے کے آپ دونوں ہی گئی تھی۔ جب سرکار اس اونٹنی کی پشت پر سوار ہوئے نا تو پھر اونٹنی کی جان میں جان آ گئی۔ وہ اونٹنی جس کے لیے اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے تھنوں میں دودھ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ لاغر تھی اور وہ کمزور تھی، جب امام الانبیاء اس اونٹنی کی پشت پر سوار ہوئے تو پھر اونٹنی کی جان میں جان آ گئی۔ اونٹنی نے دوڑنا شروع کر دیا، اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا، یوں کہہ لیں کہ اونٹنی کو پر لگ گئے، اونٹنی کو پر لگ گئے۔ جو پہلے دائیاں بچے لے کر کافی دیر پہلے مکہ سے جا چکی تھیں، روایات میں آتا ہے کہ اماں حلیمہ جب ان کو کراس کر کے آگے جانے لگی نا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، کہتی حلیمہ وہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ وہ حلیمہ تینوں کی ہو گیا ہے؟ تو تے اوسا تیری اونٹنی تے قدم بھی نہیں سی چل سکتی، ہن تینوں کی ہو گیا؟ تو ساڈے کولوں کراس کر کے اگے جا رہی ہیں، اے کوئی سواری بدل لئی ہو، کوئی اونٹنی ہور لے لئی ہو، تو امیر ہو گئی ہیں، تیرے کول پیسے زیادہ آ گئے نے تو اپنی سواری بدل لئی ہے؟ حلیمہ آندی ہے، حضرت حلیمہ آندی ہے نہیں، میں اونٹنی نہیں بدلی، میں سوار بدلیا ہے۔ سوار دیکھو نا، وہ شاید کہتا نا کہ دائیاں بچے امیراں دے سب لے گئیاں پر حلیمہ جیاں تک دیا رہ گئیاں۔ پہلے چلیاں سی جو جب اونٹنی گزری نا تو اونٹنیوں والی پریشان ہے کہ اس کو ہو کے گیا ہے، یہ تو ہم سے کافی دیر بعد میں پہنچی ہے، اب ہمیں کراس کر کے جا رہی ہے۔ کہ پہلے چلیاں سی جو ڈاچیاں رک گئیاں، آئی مدنی دی ڈاچی تے سب جھک گئیاں۔ دائیاں پوچھیا سواری ہے کتھوں لئی، ایسی ڈاچی پیاری ہے کتھوں لئی؟ سادیہ آکھیا آ سوار آ کے ویکھ، وہ خزاواں دے وچوں بہار آ کے ویکھ، خود خدا دا میرے ول رجوع ہو گیا ہے، میری قسمت دا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ لال انمول ملے آئے شاکر ہمیں، بیڑا ڈب ڈب کٹھے لے آئے شاکر ہمیں، تے میرے ورگی کسے دی کہانی بھی نہیں، میری قسمت دا کوئی ثانی بھی نہیں، تے میری کلی ہے سارے محلاں تو ود، انہاں عقلی دلیلاں تے گلاں تو ود۔ تے جتھے جبریل جھاڑو مریندا ودائے اور نال پلکاں بہاری او دیندا ودائے، ایسی قسمت بلند نہیں کسے دی خضر، آوے گھر وچ کسے شاہ خیر البشر۔ اب حلیمہ جو بہت کمزور اور ناتوان تھی، سب سے کمزور تھی، اب مصطفیٰ کریم آئے ہیں تو حالت وہ ہو گئی ہے، وہ فخر سے کہتی ہے کہ لوگو میری قسمت پہ ناز کرو، دنیا میں اب میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔